صبح کوئی 10 بجے کا وقت تھا۔ گاؤں کا نمبردار امداد علی دوسرے افراد کے ساتھ تھانے میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھیوں میں ایک تو اس کا کارندہ تھا، جبکہ دوسرا گاؤں ہی کا ایک شخص تھا۔ میں اس کے چہرے سے واقف تھا لیکن نام معلوم نہیں تھا۔ تینوں افراد گھبرائے ہوئے اندر داخل ہوئے اور سلام کر کے میرے سامنے بیٹھ گئے۔ ان کی حالت سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی اہم خبر لے کر آئے ہیں۔ آخر نمبردار امداد علی نے اپنے ماتھے کا پسینہ پونچھتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، قتل ہو گیا ہے۔ کس کا قتل؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ نور محمد کی بیوہ کا۔ میں نے کہا، امداد علی، تمہیں پتا ہے مجھے ادھوری بات سے نفرت ہے، پورا واقعہ بتاؤ۔ امداد علی ایک جوان چودھری تھا۔ ایسے چودھری اور نمبردار تھانے داروں سے دب کر رہنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ امداد علی میں بھی بڑی اکڑ فون تھی، لیکن 5-6 مہینے پہلے یہ اکڑ فون ایک واقعے میں نکل گئی تھی۔ بہرحال میرے کہنے پر امداد علی نے فوراً اپنی بات کی وضاحت شروع کر دی۔ اس نے کہا، تھانے دار صاحب، آپ کو پتہ ہی ہوگا 4 سال پہلے گاؤں میں طہرے قتل کی ایک واردات ہوئی تھی۔ ضلع داروں کا لڑکا نور محمد بھی قتل ہونے والوں میں شامل تھا۔ ہاجرہ نور محمد کی بیوہ کا نام ہے۔ شیخ محمد اشفاق جو میرے ساتھ آیا ہے، ہاجرہ کا پڑوسی ہے۔ میں نے اشفاق محمد کی طرف دیکھا۔ اس نے عام کاشتکاروں والا لباس پہن رکھا تھا، شیو بڑی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے خوف جھانک رہا تھا۔ امداد علی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آج صبح سویرے محمد اشفاق کی گھر والی آگ لینے کے لیے ہاجرہ کے گھر گئی۔ اس نے بار بار دروازہ کھٹکھٹایا لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ اشفاق کی بیوی پہلے ہاجرہ کو اور پھر اس کے بیٹے امتیازی کو آوازیں دیتی رہی۔ آخر مایوس ہو کر اس نے اشفاق کو بتایا۔ اشفاق بھی کچھ دیر آوازیں دیتا رہا، پھر دیوار پھلانگ کر اندر چلا گیا۔ میں نے نمبردار کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ جب اشفاق یہاں موجود ہے تو پھر وہ کیوں بول رہا ہے؟ میں نے اشفاق سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں میاں، تم بتاؤ، تم اکیلے ہی اندر گئے تھے یا کوئی اور بھی تھا؟ وہ تھوک نگل کر بولا، جناب اکیلا ہی تھا میں نے امتیازی اور اس کی ماں کو آوازیں دی پر کوئی جواب نہ آیا۔ میں کمرے میں گیا تو چارپائی پر بہن ہاجرہ کی لاش پڑی تھی۔ میں بھاگ کر صحن میں آیا اور باہر والا دروازہ کھول کر شور مچا دیا۔ پوری گلی اکٹھی ہو گئی۔ بہن ہاجرہ کے پتر امتیازی کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہم نے سمجھا کہ شاید قتل کرنے والے اسے ساتھ ہی لے گئے ہیں، مگر تھوڑی دیر کے بعد وہ گھر کے اندر سے ہی مل گیا۔ وہ اناج والی کوٹھی میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کی ماں کو کالے کپڑوں والے ڈاکو نے گولی مار دی ہے، اور اگر وہ یہاں نہ چھپ جاتا تو ڈاکو اسے بھی مار ڈالتا۔ میں نے نمبردار امداد علی سے پوچھا، تم کہہ رہے ہو کہ اشفاق کی بیوی صبح سویرے آگ لینے ہاجرہ کے گھر گئی تھی اور اس وقت خیر سے 10 بج رہے ہیں، تم لوگ اتنی دیر سے اطلاع کیوں پہنچا رہے ہو؟ امداد علی کے چہرے سے ظاہر تھا کہ وہ میری اس سوال کے بارے میں پہلے سے جانتا ہے۔ اس نے کہا، جناب، بات دراصل یہ ہے کہ واردات کا پتہ تقریباً 7 بجے ہی چل گیا تھا۔ آدھ پون گھنٹہ تو یہ سوچتے سوچتے گزر گیا کہ پولیس کو اطلاع کون دے۔ پھر اشفاق میری حویلی پہنچا۔ وہ چاہتا تھا کہ مجھے ساتھ لے کر آپ کے پاس آئے، لیکن میں فصلوں پر گیا ہوا تھا۔ وہاں سے آیا ہوں تو ہم سیدھے آپ کے پاس حاضر ہو گئے ہیں۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ لوگ رپورٹ کرنے میں عموماً دیر کر دیتے ہیں، آج کل بھی کرتے ہیں اور اس دور میں بھی کرتے تھے، لیکن مجھے مقتولہ کے ہمسائے پر شک سا ہونے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے گلی میں جا کر شور مچایا اور بہت سے لوگوں کو واردات کے بارے میں بتا دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ قریباً 3 گھنٹے پہلے واردات کی خبر گاؤں میں عام ہو چکی تھی۔ یہ گاؤں بڑا تھا لیکن بہت زیادہ بڑا بھی نہیں تھا۔ اگر 3 گھنٹے پہلے عام لوگوں کا قتل کا پتہ لگ گیا تھا تو تھانے تک خبر کیوں نہیں پہنچی تھی؟ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اشفاق کے بیان میں فرق ہے۔ بہرحال میں نے فوراً ان لوگوں کو ساتھ لیا اور موقع واردات کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر کے اندر اور باہر کافی لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ میرے عملے نے انہیں ڈرا دھمکا کر پیچھے پیچھے ہٹایا۔ میں اس کمرے میں پہنچا جہاں خون ہوا تھا۔ مقتولہ کی لاش ابھی تک چارپائی پر پڑی تھی۔ بستر کی چادر خون سے سرخ ہو رہی تھی۔ کھدر کے پھولدار لحاف پر بھی دھبے تھے۔ نمبردار اور اشفاق وغیرہ کا بیان تھا کہ لاش کو اس جگہ سے ہلایا نہیں گیا۔ میں نے قریب سے دیکھا، لاش اکڑ چکی تھی۔ مقتولہ پر رائفل سے فائر کیا گیا تھا۔ گولی اس کی چھاتی پر لگی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق مقتولہ کی عمر 30-32 کے قریب تھی، تاہم وہ دیکھنے میں جوان نظر آتی تھی۔ اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں چمک رہی تھی۔
نمبردار ایک روتے منہ بسورتے لڑکے کو میرے پاس لے آیا اور بتایا کہ یہ امتیازی ہے۔ لڑکے کی عمر تقریباً 12 سال تھی۔ وہ ایک گورا چٹا صحت مند لڑکا تھا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ ایک طرح سے یہ لڑکا اس کیس کا سب سے اہم گواہ تھا۔ میں نے لڑکے کے سر پر ہاتھ پھیرا، اسے دلاسا دلایا۔ اس دوران میرا سب انسپکٹر موقع کا نقشہ تیار کرنے میں مصروف ہو گیا۔ کمرے میں جد و جہد کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ یوں لگتا تھا قاتل اندر آیا اور گولی مار کر خاموشی سے چلا گیا۔ گھر سے کوئی چیز چوری ہوئی تھی اور نہ سامان الٹ پلٹ کیا گیا تھا۔ میں لڑکے کو ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ اس نے عام دیہاتی لڑکوں کی طرح دھوتی کرتا پہن رکھا تھا۔ گلے میں چمڑے کا تعویذ تھا۔ کچھ دیر تسلی تشفی کی باتیں کرنے کے بعد میں نے لڑکے سے واقعے کی تفصیل پوچھی۔ اس نے اشک بار آنکھوں سے بتایا کہ وہ ماں کے ساتھ والی چارپائی پر لیٹا تھا۔ وہ رمضان کے دن تھے۔ اس کی ماں سحری کے لیے چاول بھگونے کے بعد آئی اور اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ اس نے ماں سے کہا کہ وہ صبح روزہ رکھے گا، اس لیے وہ اسے ضرور جگا دے۔ ماں نے وعدہ کر لیا، لیکن امتیازی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ شاید اسی بے یقینی کی وجہ سے نیند اس کی آنکھوں سے اڑ گئی۔ ماں سو گئی، لیکن وہ کروٹیں لیتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پیشاب آیا۔ وہ پیشاب کرنے باہر نکل آیا۔ واپس آیا تو کمرے میں سایہ سا گھستا نظر آیا۔ اس کے بعد فوراً دھماکے کی آواز اور ماں کی مدھم چیخ سنائی دی۔ امتیازی نے برآمدے سے اندر دیکھا۔ اس کی ماں بستر پر تڑپ رہی تھی اور کالے کپڑوں والا ایک شخص اس دوسری چارپائی پر جھکا ہوا تھا جہاں 1 منٹ پہلے امتیازی خود سو رہا تھا۔ وہ شخص اب امتیازی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ موت امتیازی کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ وہ بیرونی دروازے کی طرف لپکنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ کالے کپڑوں والا باہر نکل آیا۔ امتیازی گھبرا کر اناج والی کوٹری میں چھپ گیا اور صبح تک چھپا رہا۔ میں نے لڑکے سے مختلف سوال بھی پوچھے۔ اس نے بڑی اچھی طرح جواب دیے۔ حالانکہ اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ سمجھداری کی باتیں کرتا تھا۔ شاید اس یتیمی کا اثر تھا جو 4 سال پہلے اس کے حصے میں آ چکی تھی۔ باپ کے بعد اب ماں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ اب ایک بن ماں باپ کا بچہ تھا۔ میرے سوالوں کے جواب میں اس نے بتایا کہ وہ ماں بیٹا گھر میں اکیلے ہوتے تھے۔ باہر کے دروازے اور کمرے کے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا کر سوتے تھے۔ لالٹین بھی ساری رات جلتی رہتی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ حملہ آور کی شکل ٹھیک طرح سے نہیں دیکھ سکا۔ اس نے اپنا چہرہ کالی پگڑی میں چھپا رکھا تھا، تاہم اس کی پیشانی اور آنکھوں کو دیکھ کر شک پڑتا تھا کہ وہ سرداروں کا آدمی ہے۔ میں نے لڑکے سے پوچھا، یہ سردار کون ہے؟ لڑکے نے کہا، وہی جی جنہوں نے میرے ابے کو قتل کیا تھا۔ سرداروں کا بڑا لڑکا ماکھا بھی کالے رنگ کا ہے اور اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور ماتھا اونچا ہے۔ کیا پتا اسی نے میرے ماں کو گولی ماری ہو۔ اس موقع پر میں نے ضروری سمجھا کہ نمبردار امداد علی اور لڑکے کے سرپرست اس کی تایا رمضان سے کچھ بات چیت کروں۔ میں نے لڑکے کو بھیج کر ان دونوں کو اندر بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ سرداروں کا کیا چکر ہے اور نور محمد کے قتل کی وجہ کیا تھی۔ میرے اس سوال کے جواب میں نمبردار نے کہا، جناب یہ کوئی 4 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت آپ اس تھانے میں نہیں پہنچے تھے۔ ان دنوں سردار لچھمن سنگھ کا بڑا زور تھا۔ ارد گرد کے دیہات میں سب اس سے ڈرتے تھے۔ اس کی زمین بھی کافی تھی اور اولاد بھی جوان تھی۔ اس نے گاؤں سے باہر ایک بڑا شاندار ڈیرا بنا رکھا تھا۔ کبھی کبھی دیسی یا ولایتی افسر بٹیر تیتر کا شکار کھیلنے آتے تھے تو اس کے ڈیرے پر ٹھہرتے تھے۔ اس ڈیرے کو سرداروں کا ڈیرا کہا جاتا تھا۔ پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے سرداروں کا زور ٹوٹ گیا۔ لچھمن سنگھ گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ اس کے بیٹے زمین کی تقسیم پر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ لچھمن سنگھ کے ایک بیٹے ماکھا سنگھ کے کھیت نور محمد کے کھیت کی حد سے ملتے تھے۔ پٹواری نے پیسے کھا کر حد کی غلط نشاندہی کر دی۔ ماکھا سنگھ اور نور محمد میں جھگڑا ہو گیا، جس کا نتیجہ لڑائی کی صورت میں نکلا۔ اس لڑائی میں سرداروں کا ایک اور ہمارے 2 بندے قتل ہوئے، جن میں ایک نور محمد بھی تھا۔ اس کی موت کا سب کو سخت صدمہ ہوا۔ کیس چلا، لیکن ماکھا رہا ہو کر گھر آ گیا۔ اب میں سمجھ گیا کہ لڑکے امتیازی نے جس ماکھے کا ذکر کیا ہے وہ کون ہے۔ میں نے نمبردار سے پوچھا، جس دشمنی کی تم بات کر رہے ہو اس کا اس قتل سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے جی، لڑکے کے تایا رمضان نے جواب دیا۔ یہ دشمنی کوئی ختم نہیں ہو گئی، چل رہی ہے اور پتہ نہیں کب تک چلتی رہے گی۔
امتیازی کی ماں نے سارے گاؤں کے سامنے کہا تھا کہ میں اپنے پتر کو صرف اس لیے پال پوس رہی ہوں کہ وہ بڑا ہو کر اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے۔ دشمنوں کو پتا تھا کہ ایک روز انہیں خون کا حساب دینا پڑے گا، اس لیے انہوں نے نور محمد کی نسل ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ماکھا سنگھ یا اس کے کسی ساتھی کا کام ہے۔ ہمارا پرچہ ماکھا سنگھ اور اس کے ساتھیوں کے خلاف ہے۔ امتیازی کا تایا بڑا جذباتی ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، بھلے ماس، اتنی جلدی فیصلہ مت کرو۔ جب تک ٹھوس ثبوت نہ مل جائے کوئی بات بھی آخری نہیں ہوتی۔ تمہارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے؟ امتیازی کا تایا بولا، جناب اس سے بڑھ کر اور ثبوت کیا ہوگا؟ ہمارے کاکے نے اسے صاف پہچان لیا ہے، وہ ماکھے کے سوا اور کوئی نہیں تھا جی۔ میں نے کہا، کاکا تمہارا تو صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ گولی چلانے والے کا چہرہ پگڑی میں چھپا ہوا تھا۔ لالٹین کی روشنی میں سے بندے کی آنکھیں دیکھ کر اسے پہچانا نہیں جا سکتا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ماکھے کے علاوہ تم اور کس پر شک کر سکتے ہو؟ وہ ڈھٹائی سے بولا کہ جی ہمیں کسی اور پر شک نہیں۔ میں نے پوچھا کہ مقتولہ کا ہمسایہ اشفاق کیسا آدمی ہے؟ میرے اس سوال کے جواب میں نمبردار اور رمضان نے اسے اچھا آدمی قرار دیا۔ میں نے کہا، تمہارے اس اچھے آدمی نے غلط بیان کیوں دیا ہے؟ اس کا کہنا ہے کہ قتل کی خبر 7:30 بجے تک لوگوں تک پہنچ چکی تھی۔ آخر ہم بھی گاؤں میں رہتے ہیں، اگر یہ خبر 7:30 بجے گاؤں میں گردش کر رہی تھی تو مجھ تک کیوں نہیں پہنچی؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کم از کم 8:30 بجے تک اس خبر کو راز رکھا گیا ہے، اور اشفاق کا یہ بیان سراسر غلط ہے کہ اس نے لاش دیکھنے کے بعد 7 بجے ہی گلی میں نکل کر شور مچا دیا تھا۔ نمبردار کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ کچھ دیر سر کے بال کھجانے کے بعد بولا، تھانے دار جی، ڈائی سے پیٹ نہیں چھپایا جاتا۔ میں بھی آپ کو ساری بات سچ سچ بتا دینا چاہتا ہوں۔ آپ کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ 9 بجے تک اس واقعے کی خبر گاؤں میں کسی کو نہیں تھی۔ صرف اشفاق اور اس کی بیوی کو معلوم تھا کہ حاجرہ قتل ہو چکی ہے اور کمرے میں اس کی لاش پڑی ہے۔ وہ امتیازی کو بھی اناج والی کوٹھڑی سے ڈھونڈ چکے تھے اور وہ ان کے گھر میں تھا۔ یہ خبر اشفاق نے کسی بدنیتی کی وجہ سے نہیں چھپائی، وہ صرف تھانے اور پولیس کے چکر سے ڈر رہا تھا۔ 7:30 سے لے کے 8:30 بجے تک وہ میری حویلی میں بیٹھا رہا ہے تاکہ میں آؤں اور وہ مجھے ساتھ لے کر آپ کی طرف آئے۔ وہ پولیس سے بہت ڈرتا ہے، میرے ساتھ بھی تھانے نہیں آ رہا تھا۔ نمبردار کی باتوں میں مجھے سچائی کی جھلک نظر آ رہی تھی، مگر کچھ بھی تھا، اشفاق نے جھوٹ بول کر خود کو میری نظروں میں مشکوک کر لیا تھا۔ 1-2 گھنٹے میں نے بہت سے لوگوں کے بیان قلم بند کیے، ان میں پہرے داروں کے علاوہ مقتولہ کے ہمسائے اور دوسرے لوگ بھی تھے۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ یہ قتل اسی دشمنی کا نتیجہ ہے جس کے سبب 4 سال پہلے امتیاز کے باپ نے جان سے ہاتھ دھوئے تھے۔ صرف ایک شخص اللہ رکھے نے ذرا مختلف بیان دیا۔ اس نے کہا کہ رات پچھلے پہر وہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا، کوئی 2:30 بجے کا وقت تھا۔ اس نے 2 گھڑ سواروں کو دیکھا جو گاؤں کی طرف سے آ رہے تھے۔ وہ کافی اتنی جلدی میں لگتے تھے کیونکہ کچی سڑک پر پہنچنے کے لیے انہوں نے اصل راستہ چھوڑ کر گھوڑے کھیتوں میں ڈال دیے۔ گھوڑے اللہ رکھے کے کھیت میں سے گزرنے لگے تو اس نے انہیں للکارا۔ جواب میں گھڑ سوار نے اسے بڑے ناقابل برداشت گالی دی۔ گالی سن کر اللہ رکھا آگ بگولا ہو گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کسی لے کر گھڑ سواروں کے پیچھے لپکتا، اس کے ایک ساتھی نے اسے پکڑ لیا اور کانپتے ہوئے لہجے میں بولا، رہنے دے یار، یہ تو مجھے شاہیہ لگتا ہے۔ شاہیہ کا نام سن کر اللہ رکھا بھی کانپ گیا، کیونکہ شاہیہ علاقے کا مشہور نقب زن تھا، چور ہونے کے علاوہ غنڈہ گرد بھی تھا اور کئی لوگوں کے ہاتھ پاؤں توڑ چکا تھا۔ وہ گالی کھا کر خاموش ہو گیا اور دونوں گھڑ سوار اس کے کھیت سے گھوڑے بھگاتے نکل گئے۔ بعد میں اللہ رکھا اپنے ساتھی کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ دونوں کا خیال تھا کہ اگر یہ شاہیہ تھا تو ضرور کوئی واردات کر کے آیا تھا، اور ہو سکتا ہے یہ واردات انہی کے گاؤں میں کی گئی ہو۔ اللہ رکھے کو فکر لگ گئی، وہ اسی وقت گاؤں آیا اور اپنے بیوی بچوں کو دیکھ کر گیا۔ بعد ازاں صبح 9-10 بجے انہیں خبر ملی کہ نور محمد کی بیوہ قتل ہو گئی ہے۔ اللہ رکھا نامی شخص کا بیان بے حد اہم تھا۔ میرا اپنا اندازہ بھی کہتا تھا کہ مقتولہ کے بیٹے نے بھی بیان دیا تھا کہ قتل آدھی رات کے بعد ہوا۔ پراسرار گھڑ سوار بھی رات کے اسی حصے میں دکھائی دیے۔ عین ممکن تھا کہ ان دونوں واقعات میں کوئی تعلق ہو۔ میں نے اللہ رکھے اور اس کے ساتھی سے پوچھا،
کہ گھڑ سواروں کے کپڑے کیسے تھے۔ وہ دونوں اس سوال کا ٹھیک جواب نہ دے سکے۔ اللہ رکھا نے کہا کہ ان دونوں نے کھیس یا چادر کی بکلیں مار رکھی تھیں اور ان میں سے ایک شلوار کسی گہرے رنگ یا کالے رنگ کی تھی۔ اللہ رکھا کے بیان کے بعد میں نے مقتولہ کے وارثوں سے شائعے کا ذکر کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کیا یہ لوگ شائعے کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی اسے خاص طور پر نہیں جانتا تھا، ہاں نام سب نے سن رکھا تھا۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ اگر شائعہ یا کوئی اور جرم پیشہ افراد گھر میں داخل ہوا ہے تو اس نے صرف ہاجرہ کو قتل کرنے پر بس کیوں کی، گھر کی کسی چیز کو ہاتھ کیوں نہیں لگایا، یہاں تک کہ مقتولہ کے کانوں کی بالیاں بھی محفوظ ہیں۔ اسے موقع نہیں مل سکا یا وہ چوری کی نیت سے آیا ہی نہیں تھا۔ بہت سے سوال ذہن میں سر اٹھانے لگے۔ میں نے مقتولہ کے ہمسائیوں اور پہرہ داروں سے ایک سوال خاص طور پر پوچھا اور وہ یہ کہ کیا انہوں نے رات کے کسی حصے میں دھماکے کی آواز سنی۔ اتفاقاً ان میں سے کوئی بھی یہ آواز نہیں سن سکا تھا۔ اس کی وجہ ظاہر تھی، سردیوں کا موسم تھا اور سب لوگ بند کمروں میں لحاف اوڑھے سو رہے تھے۔ نیند میں آدمی ویسے بھی معمولی بات پر توجہ نہیں دیتا۔ تفتیش کے سلسلے میں نے سب سے پہلے ماکھا سنگھ سے رابطہ قائم کیا۔ ہاجرہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجواتے ہی میں نے ایک ASI کو ساتھ والے گاؤں سوپور روانہ کر دیا۔ ماکھا سنگھ اور اس کے بھائی سوپور میں رہتے تھے۔ قریباً 3 بجے سپہر ASI ماکھا سنگھ کو لے کر تھانے آ گیا۔ ماکھا ایک اونچا لمبا سکھ تھا، ماتھے پر کلہاڑی یا کسی اور آلے کا نشان تھا۔ اس کے کندھے سے پستول لٹک رہا تھا۔ ظاہر ہے لائسنس یافتہ ہوگا ورنہ وہ اسے تھانے لانے کی جرت نہ کرتا۔ سلام دعا کے بعد میں نے اسے بیٹھنے کی کرسی دی۔ میں نے ماکھے سے پوچھا کہ کل رات وہ کہاں تھا۔ اس نے اطمینان سے جواب دیا، جناب میں اپنے گاؤں میں تھا۔ میں نے پوچھا رات 11 اور 3 بجے کے درمیان تم کہاں تھے؟ وہ بولا ساری رات گاؤں کے دائرے میں تھا، وہاں ہم نے بولی والے کو بلوایا ہوا تھا، گاؤں کے سارے مرد وہاں موجود تھے۔ میں نے پوچھا یہ بولی والا کون ہے؟ ماکھا میری بے خبری پر حیران ہوا، بولا بولی والا بڑا زبردست گویا ہے جی، آلے دوالے کے سارے گاؤں سے جانتے ہیں، مرزا صاحباں پڑھتا ہے، سننے والے مست ہو جاتے ہیں۔ رات وہ ہمارے گاؤں میں آیا ہوا تھا، میں بھی اسے سننے کے لیے گیا تو صبح ہی واپس آ سکا۔ میں نے پوچھا تم کہنا چاہتے ہو کہ کل ساری رات تم دائرے میں رہے تھے؟ بالکل جناب، ماکھے نے جواب دیا، 1 درجن بندے اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں۔ تو پھر ہاجرہ کیسے قتل ہو گئی؟ میرے سوال نے ماکھے کو گڑبڑانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے بمشکل خود پر قابو پایا اور بولا مجھے اس موت کا بہت افسوس ہے تھانے دار صاحب، پر اگر آپ کے دماغ میں ہے کہ اس موت میں میرا ہاتھ ہے تو آپ غلطی پر ہیں۔ میں نور محمد کی بیوی کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو ہوا تھا وہ بھی اچانک ہوا تھا اور اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ نور محمد نے تیش میں آ کر میرے ایک چاچے کو کلہاڑی مار دی تھی، بس اسی بات سے لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ دونوں طرف سے کلہاڑیاں اور لاٹھیاں نکل آئیں، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے جب ایک بار لڑائی شروع ہو جائے تو دیکھو مجھے سبق پڑھانے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے تیزی سے ماکھے کی بات کاٹی، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ کیوں نہ تمہیں اس قتل کے شبہے میں گرفتار کر لیا جائے۔ چند لمحوں کے لیے ماکھے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا مجھے پتہ نہیں جی آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں، لیکن میرا اس معاملے میں کوئی ہاتھ نہیں۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ نور محمد کے گھر سے اب تمہاری کوئی دشمنی نہیں تھی؟ دشمنی تو تھی جی، اور نور محمد کی بیوی بڑی بڑی باتیں بھی کرتی رہی تھی، لیکن میں نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ اب پہل ہماری طرف سے نہیں ہوگی۔ شاید آپ کو یقین نہ آئے لیکن میں سچ کہتا ہوں، کچھ عرصے پہلے میں نے نور محمد کے وارثوں سے صلح کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ میں نے نور محمد کے ایک رشتہ دار سے کہا تھا کہ میں زمین کا معاملہ گل بات سے طے کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر نور محمد کی بیوہ چاہے تو نور محمد کی موت کا ہرجانہ بھی بھر دوں گا، لیکن ان لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ میری اس کوشش کو بزدلی سمجھا۔ نور محمد کی بیوہ نے کہا کہ میں پتر کو صرف اس لیے پال پوس رہی ہوں کہ وہ ماکھے کی گردن پر چھری چلائے گا۔ میں نے کہا اور تم نے یہ سوچ کر کہ کل کو میری گردن پر چھری چلے گی ہاجرہ اور اس کے بیٹے کا ٹینٹا ہی ختم کر دوں؟ ماکھا بولا آپ کو حق ہے جی، آپ شک کر سکتے ہیں، لیکن جو سچ ہے وہ میں نے بتا دیا ہے۔ میں نے ماکھے کو تو تھانے میں بٹھایا اور ASI کو ہدایت کی کہ وہ واپس سوپور چلا جائے
اور یہ معلوم کرے کہ کیا واقعی رات کو گاؤں میں گانے بجانے کی محفل تھی، اور یہ بھی معلوم کرے کہ ماکھا ساری رات وہاں موجود تھا کہ نہیں۔ ASI ابھی روانہ ہوا ہی تھا کہ سوپور سے ماکھے کا چاچا 2-3 تگڑی سفارشیں لے کر پہنچ گیا۔ یہ لوگ ہر صورت ماکھے کو چھڑانا چاہتے تھے۔ ماکھے کے چاچے کا کہنا تھا کہ کل رات ماکھا صبح تک دائرے میں رہا ہے اور اس بات کی گواہی آدھا گاؤں دے سکتا ہے۔ وہ لوگ دائرے والی بات پر جتنا زور دے رہے تھے، میرے دل میں اتنا ہی شک پیدا ہو رہا تھا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ بعض مجرم موقع سے عدم موجودگی ثابت کرنے کے لیے جان بوجھ کر خود کو گواہوں کے درمیان رکھتے ہیں۔ میں نے سفارشیوں سے صاف کہہ دیا کہ فی الحال میں ماکھے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں، یہ میرا وعدہ ہے کہ اس سے مار پیٹ نہیں ہوگی۔ ابھی ماکھے کے حمایتی تھانے میں ہی بیٹھے تھے کہ میرا ASI سوپور سے ہو کر واپس آ گیا۔ اس کا چہرہ مجھے دیکھ کر اندازہ ہوا کہ وہ کوئی اہم خبر لایا ہے۔ میں نے اسے تنہائی میں جا کر بات کی۔ ASI نے بتایا کہ یہ تو صحیح ہے کہ کل رات گاؤں میں گانے بجانے کی محفل تھی اور ماکھا بھی وہاں موجود تھا، لیکن اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ وہ ساری رات گاؤں سے باہر نہیں نکلا۔ اس محفل میں زیادہ تر سکھ بیٹھے ہوئے تھے۔ رات 12 بجے ایک شخص شراب سے بھرے ہوئے 2 مٹکے لے آیا۔ سب نے پیالے بھر بھر کر نشہ کیا اور مستی میں بھنگڑا ڈالنے لگے اور غل غپاڑا کرنے لگے۔ پھر 2 ٹولیاں آپس میں لڑ پڑیں اور صبح تک گاؤں کی گلیوں میں شور شرابہ ہوتا رہا۔ ایسے میں اگر ماکھا سنگھ اکیلا یا اپنے کسی ساتھی کے ساتھ قتل کی نیت سے ہمارے گاؤں آ گیا ہو تو کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ ASI کی بات قابل غور تھی۔ نشہ تو ویسے بھی بری چیز ہے، پھر سکھ نے کیا ہو تو سونے پر سہاگا۔ یہ سوچا جا سکتا تھا کہ نشے میں دھت ہو کر ماکھے کو کوئی پرانا زخم یاد آ گیا ہو اور وہ رائفل لے کر حاجرہ اور اس کے بیٹے پر چڑھ دوڑا ہو۔ ASI نے کہا، جناب، ایک اور بڑی خاص الخاص بات معلوم ہوئی ہے۔ اس بات کی تصدیق گاؤں کے 2 آدمیوں نے کی ہے۔ ان میں ماکھے کا ایک رشتہ دار بھی شامل ہے۔ ان لوگوں سے پتہ چلا ہے کہ رات کی محفل میں مشہور نقب زن شاہیہ بھی موجود تھا۔ شاہیہ ماکھے کا لنگوٹیا یار رہا ہے، لیکن جب سے شاہیہ نے رسہ گیری اور چوری چکاری شروع کی ہے، وہ دونوں سرے عام زیادہ نہیں ملتے۔ رات گاؤں کے لوگوں نے بہت دنوں بعد دونوں کو اکٹھے دیکھا تھا۔ وہ پاس بیٹھے بولیاں سنتے رہے۔ پھر جب بھنگڑے کا دور چلا تو دونوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بھنگڑا ڈالا اور نشے میں للکارے مارتے پھرے۔ ASI کی یہ آخری اطلاع واقعی اہم تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ کاشتکار اللہ رکھا نے جو بیان دیا وہ 100% درست تھا۔ رات پچھلے پہر اس کے کھیت میں سے گزرنے والے گھڑ سواروں میں سے ایک شاہیہ تھا اور دوسرا عین ممکن تھا کہ ماکھا سنگھ ہو۔ مجھے لگا کہ جیسے یہ کیس بہت جلد حل ہو جائے گا۔ اگر کھیت سے گزرنے والے واقعی ماکھا شاہیہ تھے تو 90% امکان تھا کہ یہ قتل انہوں نے ہی کیا ہے۔ وہ نہ صرف ہمارے گاؤں کی طرف سے آئے تھے بلکہ وقت بھی وہی تھا۔ وہ دونوں اتنی جلدی میں تھے کہ انہوں نے گھوڑے اللہ رکھے کے کھیت میں سے گزار دیے۔ ASI کی اس اطلاع کے بعد میں نے پختہ فیصلہ کر لیا کہ چاہے کسی کی بھی سفارش آ جائے، میں نے ماکھا سنگھ کو نہیں چھوڑنا۔ اس کے علاوہ میں نے شاہیہ کی تلاش کے لیے بھی ASI کو مشورے کے لیے بلا لیا۔ پہلے ماکھا سنگھ کو نرمی سے سمجھایا بجھایا گیا، لیکن اس نے شاہیہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ مجبوراً اسے پھینٹی لگانا پڑی۔ کافی مار کھانے کے باوجود وہ یہی کہتا رہا کہ اسے شاہیہ کے ٹھکانے کا کچھ پتہ نہیں اور نہ ہی وہ اس رات شاہیہ کے ساتھ کہیں گیا تھا۔ پوچھ گچھ کے دوران ماکھے نے یہ بھی کہا کہ اس قتل میں سجن پیر کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ سجن پیر کا نام سن کر میں چونکا۔ یہ نام میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ علاقے میں لوگ اس نوجوان پیر کو بہت مانتے تھے اور اسے دم درود اور جھاڑو پھونک کا ماہر سمجھتے تھے۔ میں نے ماکھے کا گریبان پکڑ لیا اور جھنجھوڑ کر پوچھا، سجن پیر کا اس قصے سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے جی، اس لیے تو کہہ رہا ہوں۔ اور نور محمد کی بیوہ کو آپ اتنی شریف عورت بھی نہ سمجھیں۔ ہم سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے؟ خود ہی چپ رہیں تو دوسری بات ہے۔ ملزم اپنی جان بچانے کے لیے عموماً الٹی سیدھی ہانکنے لگتے ہیں۔ مجھے شک ہوا کہ ماکھا سنگھ تفتیش کو غلط راستے پر ڈالنے کے لیے بے پرکی اڑا رہا ہے، پھر بھی اس کی بات سننا ضروری تھا۔ میں نے پوچھا، ہاں بتاؤ، کیا برائی دیکھی تم نے مقتولہ میں؟ وہ بولا، میں یہ بات زبان پر نہیں لانا چاہتا تھا اور ویسے بھی مرنے والے کی برائی نہیں کرنا چاہیے، لیکن حاجرہ کے وارثوں نے میرے خلاف پرچہ کٹا کر کھلی جنگ شروع کر دی ہے۔ وہ میری گردن پھانسی کے پھندے میں دینا چاہتے ہیں۔
لیکن اس میں انہیں کامیابی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا ماکھے میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو، کیا برائی نظر آئی تھی تمہیں ہاجرہ میں؟ ماکھے نے جواب دیا آپ یہ نہ سمجھے جی کہ میں الزام لگا رہا ہوں، آپ اپنے طور پر تصدیق کرا سکتے ہیں، گاؤں کے کئی لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی اور کوئی نہ کوئی ضرور سچی بات آپ کو بتا دے گا۔ شوہر کی موت کے بعد ہاجرہ بیمار رہنے لگی تھی۔ اس نے جھاڑ پھونک کے لیے سجن پیر کے پاس جانا شروع کر دیا۔ 5-6 مہینے بعد وہ تندرست ہو گئی، لیکن سجن پیر کے پاس آنا جانا جاری رہا۔ یہ معاملہ بڑھتا گیا اور کبھی کبھی سجن پیر نے بھی ہاجرہ کے گھر آنا اور رات رہنا شروع کر دیا۔ ایک جوان بیوہ عورت کے گھر ایک جوان مرد کا رات رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے جی۔ سمجھدار لوگ انگلیاں اٹھانے لگے تو ہاجرہ کے وارثوں نے اسے سختی سے سمجھایا اور ڈانٹ ڈپٹ کی۔ اس کے بعد ہاجرہ نے پیر کے پاس آنا جانا بند کر دیا، لیکن مجھے پورا وشواس ہے کہ معاملہ ختم نہیں ہوا تھا اور اندر ہی اندر کوئی کھچڑی پک رہی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاجرہ کو گولی مارنے والا سجن پیر ہی ہو۔ ماکھے نے بڑی ہوشیاری سے میرے ذہن میں شک کا بیج بو دیا تھا۔ میں نے ضروری سمجھا کہ سب سے پہلے اس شک کو رفع کیا جائے۔ میں نے اس کام کے لیے اپنے مخبر بلال شاہ کو مقرر کیا اور اس سے کہا کہ وہ سجن پیر اور مقتولہ ہاجرہ کے معاملے کا پتہ چلائے۔ بلال شاہ نے طوفانی انداز میں کام کیا اور 12 گھنٹے کے اندر اندر اس بارے میں بہت کچھ جان لیا۔ شام کے 5 بجے جب میں تھانے میں بیٹھا بلال شاہ کی راہ ہی دیکھ رہا تھا، وہ جھومتا جھامتا تھانے میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک 1.5 عمر عورت بھی تھی۔ عورت کچھ خوفزدہ تھی۔ بلال شاہ نے بڑی محبت سے کہا ماسی ادھر بیٹھو کرسی پر، یہ تھانے دار صاحب بڑے اچھے بندے ہیں، بالکل مکھن کی طرح ملائم ہیں، کوئی ضرورت نہیں ان سے ڈرنے کی۔ اس نے عورت کو کندھوں سے سہارا دے کر کرسی پر بٹھایا اور سنتری کو حکم دیا کہ سامنے حلوائی کی دکان سے 2 پاؤ گرم گرم دودھ لے کر آئے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، اماں کہیں گر گئی ہے جو اسے گرم دودھ پلا رہے ہو؟ وہ بولا نہیں جی، دودھ تو میں نے اپنے لیے منگوایا ہے، ماسی کے گھر تھوڑی سی جلیبیاں کھا لی تھی، گلے میں کھرکھر سی لگی ہوئی ہے، میں صبر کا گھونٹ بھرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتا تھا؟ آخر وہ کام کر کے آیا تھا۔ اس نے اماں کے بارے میں بتایا کہ ماسی رشتے کرانے والی عورت ہے، گاؤں کے ہر گھر کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے، ہاجرہ کے گھر اس کا کافی آنا جانا تھا۔ میں نے اماں کی شکل دیکھی، اپنی طرح کی دوسری عورتوں کے برعکس وہ خاصی بھلی مانس و معقول لگتی تھی۔ اس نے چادر سے سر کے بال اچھی طرح ڈھانپ رکھے تھے۔ بات چیت میں بھی اس نے دھیما لہجہ اختیار کیا۔ اس نے جو کچھ بتایا اس سے پتہ چلا کہ آج سے 1-1.5 برس پہلے تک ہاجرہ کا سجن پیر کی طرف آنا جانا تھا اور ایک مرتبہ سجن پیر بھی اس کے گھر مہمان ٹھہرا تھا، مگر اس کے بعد جب گاؤں میں باتیں نکلیں تو ہاجرہ نے سجن پیر کے پاس جانا بند کر دیا اور اس کے بعد کبھی وہ انت نگر نہیں گئی اور نہ ہی سجن پیر اس گاؤں میں نظر آیا۔ اماں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا پتر جی، اللہ کو جان دینی ہے، کسی کی بہو بیٹی کے بارے میں غلط بات کر کے میں اپنے لیے آگ اکٹھی نہیں کر سکتی۔ مجھے تو اللہ بخشے ہاجرہ میں کوئی برائی نظر نہیں آئی، وہ صرف اپنے علاج کے لیے پیر کے پاس جاتی تھی اور دل سے اس کی عزت کرتی تھی۔ اگر پیر کے دل میں کوئی غلط بات آ گئی ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، دلوں کے حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ویسے بھی اتنا پتا ہے کہ وہ لاج شرم والی تھی، اور جب اس نے سنا کہ لوگوں نے باتیں کی ہیں تو وہ بڑی شرمندہ ہوئی اور اس نے دل میں پکا ارادہ کیا کہ وہ مرتی مر جائے گی، لیکن پیر کے پاس علاج کے لیے نہیں جائے گی۔ ماکھے نے کچھ اور بتایا تھا اور اماں کی بات اس واقعے کا دوسرا رخ پیش کر رہی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، وہ سجن پیر کیسا آدمی ہے؟ میرے اس سوال نے مائی کو گڑبڑا دیا۔ وہ سر پر چادر درست کر کے بولی وہ دیکھنے میں تو ٹھیک ہی لگتا ہے، پر کسی کے دل کا کیا پتا؟ میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی اور اس کے پاس عورتیں بہت آتی ہیں۔ اماں بولی ہاں، عورتیں تو اسے بہت مانتی ہیں۔ عورت کے جوابات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خود بھی سجن پیر کے کردار پر شک کرتی ہے، تاہم وہ یہ بات کھل کر زبان پر نہیں لا رہی تھی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ موجودہ حالات میں میرا سجن پیر سے ملنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ بوڑھی عورت کو میں نے رازداری کا پابند کر کے واپس بھیج دیا اور بلال شاہ سے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ کل پچھلے ٹائم ہم دونوں اس سجن پیر سے ملنے انت نگر جائیں گے۔
ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ شہر سے مقتولہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ یہ بڑی تفصیلی رپورٹ تھی۔ پولیس سرجن کوئی قابل آدمی لگتا تھا۔ اس نے ایک ایک بات پر وضاحت سے روشنی ڈالی تھی۔ خاص طور پر گولی کے زخم اس نے بہت تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ زخم کی پوری پیمائش، روح، گہرائی اور نوعیت ہر چیز بیان کی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ گولی قریباً 8-10 فٹ کی دوری سے چلائی گئی۔ اس کا مطلب ہے گولی چلانے والا کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ جس وقت فائر ہوا متوفیہ اپنے بستر پر سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ جس زاویے سے گولی متوفیہ کے جسم میں داخل ہوئی، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ حملہ آور زیادہ لمبے قد کا نہیں، یا پھر اس نے بیٹھ کر گولی چلائی ہے۔ یہی بات اس دوسری گولی کے سوراخ سے ثابت ہوئی ہے جو دیوار میں لگی تھی۔ اس سوراخ کا زاویہ میرے اندازے کے مطابق 30 درجے سے کم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ انگریز سرجن نے اور بھی بہت سی تفصیلات لکھی تھیں۔ وقوعے کا وقت اس نے رات 11 اور 3 بجے کے درمیان بتایا تھا۔ اس کے معائنے کے مطابق 12 بور کی گولی متوفیہ کی بائیں چھاتی کے نیچے سے سینے میں داخل ہوئی تھی اور پھیپڑا پھاڑ کر پسلی میں جا کر اٹکی تھی۔ یہ ایک مہلک زخم تھا اور اسے 2-3 منٹ کے اندر موت واقع ہو گئی تھی۔ اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد میں سوچ میں ڈوب گیا۔ ماکھا سنگھ اور شاہیہ میں سے کوئی بھی چھوٹے قد کا نہیں تھا۔ دونوں دراز قد اور چوڑے چکلے تھے۔ اگر ان دونوں میں سے کسی نے گولی چلائی تھی تو پھر انگریز سرجن کی رپورٹ کیا معنی رکھتی تھی؟ اچانک میرا دھیان اشفاق کی طرف چلا گیا۔ مقتولہ کا ہمسایہ اشفاق چھوٹے قد کا تھا۔ وہ مشکل سے 5.25 فٹ کا ہوگا۔ پھر اس نے بیان بھی بڑا الٹا پلٹا دے رکھا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ کہیں انگریز سرجن کی رپورٹ اشفاق کی طرف اشارہ نہیں کر رہی۔ بہرحال اتنی جلدی کوئی رائے قائم کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے اس خیال سے سوچ بچا ترک کر دی کہ پہلے اس کہانی کے ایک اہم کردار سجن پیر سے ملاقات کر لی جائے۔ سجن پیر کا ڈیرہ انت نگر گاؤں سے باہر ہی تھا۔ نیم اور جامن کے درختوں سے گھرا ہوا ایک جھونپڑا نما کچا مکان تھا۔ مکان کے آگے ایک وسیع احاطہ تھا جس میں کتار در کتار بہت سے مٹکے رکھے ہوئے تھے اور عقیدت مندوں کے بیٹھنے کے لیے چبوترا سا بنا ہوا تھا۔ تاہم جب میں اور بلال شاہ پہنچے، احاطہ ویران نظر آیا۔ صرف مکان کے دروازے پر 2 بوڑھی عورتیں سر جھکائے بیٹھی تھیں اور ایک لمبا تڑنگا شخص لاٹھی لیے پہرا دے رہا تھا۔ میں اور بلال شاہ دیہاتیوں کے لباس میں تھے۔ سردی سے بچنے کے لیے دونوں نے گرم چادروں کی بکلیں مار رکھی تھیں۔ چہروں کا بس تھوڑا سا حصہ دکھائی دیتا تھا۔ لاٹھی بردار شخص کے قریب پہنچ کر میں نے بلال شاہ کو آگے کر دیا۔ بلال شاہ نے لاٹھی بردار سے کہا کہ ہم پیر صاحب سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے گردن اکڑا کر کہا، اللہ لوکو، آج ملاقات کی چھٹی ہے، کل دوپہر کے بعد ملاقات کھلے گی۔ بلال شاہ منت کرنے لگا کہ ہم بہت دور سے آئے ہیں، ہمارا ملنا بہت ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ شخص اپنا سر مسلسل دائیں بائیں ہلا رہا تھا۔ اس کا ایک ساتھی بھی آ گیا تھا۔ اب وہ دونوں ہمیں دھکے دینے کی فکر میں تھے۔ اتنے میں ایک جوان لڑکی آئی۔ اس نے بوسکی کی چادر سے کانا گھونگھٹ نکال رکھا تھا۔ چال ڈھال سے وہ بڑی تیز لگتی تھی۔ آتے ساتھ ہی اس نے سریلی آواز میں پوچھا، پیر جی ہیں؟ لاٹھی بردار نے اسبات میں سر ہلا دیا اور فوراً اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ چادر کے اندر کولہیں مٹکاتی خرامہ خرامہ چلی گئی۔ بلال شاہ نے آگ بگولا ہو کر کہا، چھٹی ہے تو اس کو کیوں اندر جانے دیا ہے؟ ایک لاٹھی بردار نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اس کی بات چھوڑو، وہ جا سکتی ہے۔ دونوں لاٹھی بردار ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ ان کا یہ انداز بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ بلال شاہ کو تاؤ آ گیا، کڑک کر بولا، ہم نہیں جا سکتے تو وہ کیوں جا سکتی ہے؟ پھوپھی لگتی ہے تمہاری؟ ایک لاٹھی بردار نے بلال شاہ کا گریبان پکڑ لیا۔ اوے منہ سنبھال کر بات کر، نہیں تو دانت ہتھیلی پر رکھ دوں گا۔ بلال شاہ کا چہرہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ اب وہ ایک شاندار گالی پہرے دار کی خدمت میں پیش کرے گا اور اس سے لپٹ جائے گا۔ ایسا ہی ہونا تھا کیونکہ میں نے ایسا ہوتے بار بار دیکھا تھا۔ میں لپک کر ان دونوں کے درمیان آ گیا اور سر سے چادر اتار کر اپنا تعارف کروایا کہ رامپور تھانے کا SHO ہوں۔ پہرے داروں میں سے ایک مجھے پہچان گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ اس کی کیفیت دیکھ کر دوسرے پہرے دار نے بھی بلال شاہ کا گریبان چھوڑ دیا۔ چند منٹ بعد ہم مکان کے کمرے میں سرجن پیر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مناسب قد کاٹ کا
ایک پرکشی شخص تھا۔ اگر خدا لگتی بات کی جائے تو وہ ایک شاندار شخص تھا۔ سرخ و سفید رنگت، حسین چہرہ، کالی داڑھی، شانوں پر لہراتی ہوئی چمکیلی زلفیں۔ اس نے سیاہ تیبند پر سیاہ قمیض پہن رکھی تھی اور گلے میں بڑی خوبصورت سی مالا تھی۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 28 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ ہمیں دیکھ کر کچھ زیادہ گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا، بڑے اطمینان سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے کہا، پیر جی، تمہاری ایک پرانی مریدنی کا قتل ہو گیا ہے، تمہارا علم کیا کہتا ہے اس قتل کے بارے میں؟ وہ بولا، مجھے کل ہی پتہ چلا ہے، بڑا دکھ ہوا ہے سن کر، لڑکا بیچارہ بے سہارا ہو گیا۔ میں نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے آج کل تمہاری اور حاجرہ کی بول چال بند تھی۔ بول چال؟ اس نے حیرت سے کہا، میری تو اس سے کبھی بول چال نہیں تھی، بس پیری مریدی کا رشتہ تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر مجھ سے دم کرانے آیا کرتی تھی۔ بلال شاہ نے کہا، لیکن لوگ تو کچھ اور بھی کہتے ہیں۔ سجن پیر کا رنگ بدل گیا۔ لوگوں کا تو کام ہی ہے کہنا جی، آپ کیوں یقین کرتے ہیں ایسی باتوں پر؟ اللہ نے میرے ہاتھ میں شفا دی ہے، میرے پاس دکھی لوگ آتے ہیں، ان میں عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ سجن پیر کافی دیر اپنی صفائی میں بولتا رہا۔ اس کی کچھ باتوں میں وزن بھی تھا، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اپنی آنکھوں سے جو ایک ٹھوس ثبوت اس کے گھر میں جاتے دیکھا تھا، اس نے ہمیں کسی بات پر یقین نہیں کرنے دیا۔ میں نے سجن پیر سے مختلف سوالات پوچھے۔ ابھی سوال جواب کا یہ سلسلہ جاری تھا کہ باہر سے شور و غل کی آواز سنائی دی۔ پھر ایک داڑھی والا آدمی بھاگتا ہوا اندر آیا۔ اس نے ہانپتے ہوئے لہجے میں سجن پیر سے مخاطب ہو کر کہا، پیر جی، گٹو پہلوان کی لڑائی ہو گئی ہے، جلدی آئیں۔ سجن پیر پہلے تو حیران ہوا، پھر اس نے گھبرا کر ہماری طرف دیکھا۔ غالباً ہماری موجودگی میں اسے اطلاع کچھ زیادہ ہی بری لگی تھی۔ میں 1 منٹ میں حاضر ہوتا ہوں، اس نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ ہم دونوں کہاں رکنے والے تھے؟ اس کے پیچھے پیچھے ہم بھی باہر آ گئے۔ 100-150 گز آگے درختوں کے جھنڈ میں ہلچل نظر آئی۔ قریب پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ 5-6 افراد آپس میں دستوں گریباں ہیں۔ ان میں کچھ سجن پیر کے آدمی تھے اور کچھ کاشتکار ٹائپ لوگ تھے۔ ان لڑنے جھگڑنے والوں میں ایک ٹھگنا سا گنجا شخص پیش تھا۔ اس نے ایک لمبے دیہاتی کا گریبان پکڑ رکھا تھا اور کسی صورت چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سجن پیر جھگڑنے والوں کے درمیان آ گیا اور اس نے اپنے چمٹے سے دھکیل کر لڑنے والوں کو پیچھے ہٹایا۔ گنجا اچھل پڑ رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اس کے ایک ہاتھ میں کھلا ہوا چاقو تھا۔ وہ دیہاتیوں کو للکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا، میں تمہاری زبانیں کھینچ کر کتوں کو کھلا دوں گا، تمہیں جرت کیسے ہوئی پیر جی کی شان میں گستاخی کرنے کی؟ سجن پیر کے آدمیوں نے بڑی مشکل سے گنجے کو قابو کیا اور بڑی صفائی کے ساتھ اس کے ہاتھ کا چاقو غائب کر دیا۔ ہم سجن پیر کے ساتھ مکان واپس آ گئے۔ میرے پوچھنے پر سجن پیر نے بتایا کہ آج ملاقات کا ناغہ ہے، لیکن کچھ اجڑ دیہاتی من مانی پر اتر آتے ہیں اور میرے آدمیوں سے جھگڑنے لگ جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی کوئی ایسی ہی بات کی تھی جس کی وجہ سے جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ میں نے دل میں سوچا، اپنے مریدوں پر گنڈے چھوڑ کر تم اچھا ہی کرتے ہو، ایسے بیوقوفوں کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ کچھ دیر بعد چیت کے بعد ہم سجن پیر سے رخصت ہو گئے۔ رخصت ہوتے وقت جب میں نے سجن پیر سے کہا کہ وہ شامل تفتیش ہے اور تھانے میں اطلاع دیے بغیر وہ اس گاؤں سے باہر نہیں جائے گا، تو اس کا بھاڑ جیسا منہ کھلا رہ گیا۔ اس نے احتجاج کے طور پر کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بلال شاہ کے ساتھ میں باہر آ گیا۔ گاؤں کی طرف ہمارا واپسی کا سفر شروع ہوا۔ راستے میں بلال شاہ نے مجھے ایک اہم بات بتلائی۔ اس نے کہا، خان صاحب، آپ نے اس بوسکی کی چادر والی کو پہچانا تھا؟ بلال شاہ کا اشارہ اس لڑکی کی طرف تھا جو سجن پیر سے ملنے اس کے مکان میں گئی تھی۔ میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ بلال شاہ بولا، جناب، وہ رحمت لوہار کی چھوٹی دھی پروین ہے، وہی جو شادی کے 3 مہینے بعد طلاق لے کر گھر آ گئی تھی۔ اس کا باپ آپ کے پاس دعویٰ کرنے بھی آیا تھا۔ بلال شاہ کی بات پر مجھے اس لڑکی کا نام یاد آ گیا۔ وہ ہمارے ہی گاؤں کے رہنے والی تھی۔ اس کا گھر تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اس کے باپ کو نشے کی لت تھی اور میرے سپاہی اسے 1-2 بار پکڑ کر تھانے بھی لا چکے تھے۔ جس طرح یہ لڑکی دھندناتی ہوئی سجن پیر کے گھر میں گھس گئی تھی، اس سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ پیر جی سے اسے گہری عقیدت ہے۔ اس لڑکی سے ہمیں پیر کے بارے میں کافی کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔
اگلے روز میں تھانے میں بیٹھا اسی کیس کی بھول بھلائیوں میں الجھا ہوا تھا کہ اچانک ذہن میں اس شخص کا خیال آیا جسے سجن پیر نے گٹو پہلوان کے نام سے یاد کیا تھا اور جو کل دیہاتیوں سے مرنے مارنے پر آمادہ نظر آتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی انگریز سرجن کی رپورٹ کے الفاظ آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ اس نے صاف طور پر لکھا تھا کہ گولی چلانے والا لمبے قد کا شخص نہیں، کہیں حاجرہ کو قتل کرنے والے ہاتھ گٹو پہلوان کے تو نہیں تھے؟ یہ سوال پوری شدت سے میرے ذہن میں ابھرا۔ سوچتے سوچتے میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے واقعے کے چشمدید گواہ شانی مقتولہ کے بیٹے امتیازی سے اس بارے میں پوچھنا چاہیے۔ ماں کی موت کے بعد لڑکے کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ بالکل گم سم رہتا تھا اور کبھی زور زور سے رونے لگتا تھا۔ اسے اس کے تایا نے ایک قریبی قصبے کے ہسپتال میں داخل کرا رکھا تھا۔ میں امتیازی سے ملنے ہسپتال پہنچا تو اسے تیز بخار ہو رہا تھا۔ میں نے اسے زیادہ بات چیت مناسب نہ سمجھی، میں صرف ایک ہی سوال کا جواب چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا، امتیازی بیٹا، جب کالے کپڑوں والے نے تمہاری ماں کو گولی ماری تو تم برآمدے میں تھے، وہاں سے تم نے اس شخص کو کمرے میں گھومتے پھرتے دیکھا۔ تم یہ بات ذہن سے نکال دو کہ وہ تمہارے ابا کا قاتل ماکھا ہے۔ میں تمہیں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ماکھا سنگھ نہیں تھا۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ وہ لمبے قد کا آدمی تھا یا چھوٹے قد کا؟ لڑکے کی آنکھوں میں خوف و ہراس نظر آ رہا تھا، جیسے ماں کی موت کا منظر پھر اس کی نظروں کے سامنے ہو۔ کچھ دیر اس کے ہونٹ لرزتے رہے، پھر اس نے کہا، وہ چھوٹے قد کا نہیں تھا، بس اتنا لمبا بھی نہیں تھا، اس کی گردن موٹی سی تھی۔ لڑکے کا جواب میرے لیے بیکار تھا، اس سے کوئی بات بھی ثابت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے چند اور سوال پوچھ کر لڑکے اور اس کے تایا سے اجازت لی اور اسپتال سے واپس آ گیا۔ اب میرا رخ گاؤں کی طرف تھا۔ میں سب سے پہلے رحمت لوہار کی بیٹی سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا۔ جب میں گاؤں میں داخل ہوا، بارش ہو رہی تھی، گلیاں سنسان پڑی تھیں۔ رحمت لوہار کے گھر جانے کے لیے یہ موقع اچھا تھا۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ کسی شریف آدمی کے گھر جا کر پوچھ گچھ کروں تو کم سے کم لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے۔ میں نے رحمت کے دروازے پر دستک دی تو اس کی بیٹی نے ہی دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھ کر اور پہچان کر وہ تھوڑا سا گھبرا گئی۔ میں نے نرم لہجے میں اسے بتایا کہ اسے چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ معمولی ہچکچاہٹ کے بعد وہ مجھے اندر لے گئی۔ اس کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ کل سجن پیر نے اسے ہمارے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ میری آمد سے خاصی حیران ہو رہی تھی۔ اس کا باپ گھر میں ہی تھا، لیکن افیم کھا کر ایک کمرے کے فرش پر لڑکا ہوا تھا۔ میں نے پروین سے کہا کہ وہ باپ کو جگائے۔ پروین کافی دیر کوشش کرتی رہی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ میں نے کہا، اچھا چلو رہنے دو۔ میں اس کے ساتھ برآمدے میں چارپائی پر آ بیٹھا۔ میں نے 2-3 منٹ میں اس پر یہ واضح کر دیا کہ مجھے اس کے اور سجن پیر کے تعلق کا پتہ ہے، اور اگر وہ سجن پیر کے بارے میں کچھ چھپانے کی کوشش کرے گی تو اس کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ پروین خوفزدہ نظر آنے لگی۔ وہ شکل و صورت سے چالاک نظر آتی تھی، شکل بھی اچھی تھی اور جسم میں تو جیسے پارا بھرا ہوا تھا۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ یہ لڑکی فتنے کھڑے کرنے میں ماہر ہوگی۔ میری توقع کے مطابق پروین نے سجن پیر کے ساتھ کسی بھی تعلق سے انکار کیا اور بتایا کہ ان کے درمیان صرف پیری مریدی کا واسطہ ہے۔ میں پروین کی اس بات پر کیسے یقین کر سکتا تھا؟ کل میں نے اس سلسلے میں کافی تحقیق کی تھی اور چند اور لوگوں کی زبانی بھی پتہ چلا تھا کہ رحمت لوہار کی بیٹی ہر دوسرے تیسرے دن انت نگر جاتی ہے اور اس کے لچھن ٹھیک نہیں ہیں۔ میں نے کہا، پروین بی بی، چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور بتانے سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، صرف میرا کام کچھ آسان ہو جائے گا۔ وہ روحانسی ہو کر بولی، پتہ نہیں کس نے آپ کو میرے پیچھے لگا دیا ہے، کہیں یہ کام حاجرہ کا تو نہیں؟ تمہارا اندازہ درست ہے۔ میں نے اس کے شبہ کی تصدیق کر دی۔ اندھیرے میں چڑھا ہوا میرا یہ تیر کارگر گزرا۔ حاجرہ کا نام سن کر پروین کی آنکھوں میں ایک آگ سی روشن ہو گئی۔ وہ غصے سے بولی، تھانے دار صاحب، مرے ہوئے کی برائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن حاجرہ کیا تھی یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اگر اس میں کچھ عقل ہوتی تو میرے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھتی۔ چور کو سارے ہی چور نظر آتے ہیں، شاید آپ کو پتہ نہیں وہ پیر جی کے پیچھے دیوانی ہو رہی تھی، ننگے پاؤں چل چل کر ان سے ملنے جاتی تھی، اپنے بالوں سے ان کے جوتے صاف کرتی تھی اور فرش پر جھاڑو دیتی تھی۔ اس نے کئی بار پیر جی سے کہا کہ وہ اسے شادی کر لیں یا اپنی داسی بنا کر اسے اپنے پاس رکھ لیں۔
اگر پیر جی نے اسے منہ لگایا ہوتا تو وہ اب تک اس کے کئی بچوں کی ماں ہوتی۔ میں سب کچھ جانتی ہوں جی، وہ کیا چیز تھی، اوپر سے تسبیح اندر سے کسبی۔ ایسی ایسی باتیں سنی ہیں میں نے اس کے بارے میں کہ آپ کو بتا نہیں سکتی۔ پروین جب ایک بار شروع ہوئی تو پھر دیر تک بولتی رہی۔ عورت کا سردیوں پرانا کینہ اور حسد اس میں بھی موجود تھا۔ اس نے ہاجرہ اور سجن پیر کے بارے میں بہت سی سچی اور جھوٹی باتیں میرے کانوں تک پہنچا دیں۔ قارئین، آپ نے دیکھا ہوگا اس کیس کے حوالے سے مختلف لوگوں کے بیانات مختلف تھے۔ پولیس کے سامنے بیان دیتے ہوئے ہر شخص اپنے فائدے کو سامنے رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی تفتیش بے حد مشکل ہو جاتی ہے۔ اب سجن پیر اور ہاجرہ کا معاملہ ہی لے لیں۔ ہاجرہ کے وارثوں کا خیال تھا کہ یہ سراسر بہتان ہے۔ رشتے کرانے والی مائی کا خیال تھا کہ ہاجرہ بے قصور تھی۔ ہو سکتا ہے سجن پیر کی نیت میں کوئی فرق ہو۔ ماکا سنگھ کا کہنا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے چکر میں تھے۔ وہ سجن پیر ہاجرہ کے گھر راتیں رہتا تھا۔ سجن پیر کا کہنا تھا کہ ہاجرہ صرف اس کی مریدنی تھی اور وہ صرف ایک بار اس کے گھر میں رات رہا تھا۔ اور اب سجن پیر کی دوسری معشوقہ کا کہنا تھا کہ ہاجرہ پیر کی دیوانی تھی اور اس کی آغوش میں سمانے کے لیے بے قرار رہتی تھی۔ ان سارے مختلف بیانوں کے درمیان کئی ہاجرہ پر فائر ہونے والی گولیوں کا مسئلہ بھی اٹکا ہوا تھا۔ یہ گولیاں چلانے والا کون تھا؟ شامل تفتیش سارے افراد پر شک کیا جا سکتا تھا اور سب کو بے قصور بھی قرار دیا جا سکتا تھا۔ ضرورت ایک ٹھوس ثبوت کی تھی جو قاتل کا چہرہ روشنی میں لائے اور قانون کی نظر اسے پہچان سکے۔ مجھے معلوم تھا قاتل کہیں باہر سے نہیں آیا، وہ انہی لوگوں میں کہیں موجود ہے، ہمارے ارد گرد کہیں گھوم رہا ہے، مگر مسئلہ اسے شناخت کرنے کا تھا۔ جہاں تک سجن پیر اور ہاجرہ کا تعلق ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ ان کے بارے میں کسی کا بیان بھی درست نہیں ہے۔ ان میں نہ تو بہت گہرا تعلق تھا اور نہ وہ صرف پیر مریدنی تھے۔ ان کا معاملہ ان دونوں کے درمیان تھا۔ ممکن تھا وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہوں اور ان کی ملاقاتوں میں محبت کا رنگ آ گیا ہو۔ اگر ایسا تھا تو ایک اور بات بھی سوچی جا سکتی تھی، اور وہ یہ کہ قریباً 1.5 سال سے ہاجرہ نے سجن پیر کے پاس آنا جانا بالکل بند کر رکھا تھا۔ ممکن تھا کہ سجن پیر کو اس قطع تعلقی کا رنج ہو، اس نے ہاجرہ کو پرانی ڈگر پر لانے کی کوشش کی ہو اور ناکام ہو کر قتل کر دیا ہو۔ میں بہت دیر تک اس بارے میں غور کرتا رہا۔ آخر سب انسپیکٹر اور بلال شاہ وغیرہ سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ سجن پیر کو تفتیش کے لیے تھانے لایا جائے۔ یہ خاصا مشکل کام تھا۔ ارد گرد کے موضوعات میں سجن پیر کے بہت سے عقیدت مند موجود تھے، کوئی مسئلہ بھی کھڑا ہو سکتا تھا۔ ویسے اس کے دشمن بھی کم نہیں تھے، ان میں زیادہ تر تعداد ان مردوں کی تھی جن کی بیویاں سجن پیر کے چکر میں پڑی ہوئی تھیں، اور یہ بات ہمارے حق میں جاتی تھی۔ غرض اسی رات 9 بجے کے قریب میرا سب انسپیکٹر امداد خان گاؤں انت نگر پہنچا اور سجن پیر کو اس کے گٹو پہلوان سمیت پکڑ کر تھانے لے آیا۔ اگلے روز تقریباً 9 بجے صبح میں اپنے 2 ہیڈ کانسٹیبلوں کے ساتھ نزدیکی قصبے سوادر کا رخ کر رہا تھا۔ میں ایک آخری نتیجے پر پہنچ چکا تھا اور میری یہ روانگی مجرم کی گرفتاری کے لیے تھی۔ مجرم ایک ایسا شخص نکلا جس پر میں نے بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر شک کیا تھا۔ 11 بجے کے قریب ہم اس اسپتال میں پہنچ گئے جہاں ہاجرہ کا بیٹا امتیازی زیر علاج تھا اور اس کا تایا اس کی تیمارداری کر رہا تھا۔ ابھی ہم برآمدے میں ہی پہنچے تھے کہ میری نظر ہاجرہ کے ہمسائے اشفاق پر پڑی۔ وہ غالباً امتیازی کی مزاج پرسی کے لیے آیا ہوا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ بڑی طرح ٹھٹکا اور تیز قدموں سے واپس مڑ گیا۔ وہ سیدھا اس وارڈ میں داخل ہوا جہاں امتیازی کا بستر تھا، لیکن پھر فوراً باہر آ گیا اور تیزی سے ایک دوسری گلی میں مڑ گیا۔ یقیناً بدحواسی میں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ چند قدم چلنے کے بعد اس نے اچانک بھاگنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ اس کا پیچھا کرو اور پکڑ کر لاؤ۔ وہ اس کے پیچھے لپکے تو بھاری بوٹوں کی گوند سے ہسپتال کا برآمدہ گونج اٹھا۔ لوگ کھڑکیوں سے منہ نکال کر دیکھنے لگے۔ میں ایک سپاہی کے ساتھ امتیازی والی وارڈ میں چلا گیا۔ امتیازی اور اس کا تایا بھی حیرت سے ہنگامہ دیکھ رہے تھے۔ امتیازی کی حالت اب پہلے سے بہتر نظر آتی تھی۔ اس نے آج منہ ہاتھ دھویا تھا اور لباس بھی نیا پہنا ہوا تھا۔ امتیازی کے تایا نے پوچھا، تھانے دار جی، یہ کیا ہوا ہے؟ آپ کا عملہ کس کے پیچھے گیا ہے؟ اشفاق کے پیچھے، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔
وہ ہمیں دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن کتنا بھاگے گا؟ امتیازی اور اس کا تایا حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ امتیازی نے پوچھا، تھانے دار جی، وہ کیوں بھاگا ہے؟ کیا وہ مجرم ہے؟ میں نے نرمی سے کہا، نہیں امتیازی، وہ مجرم نہیں ہے، صرف ڈرپوک ہے، پولیس سے خوف کھاتا ہے۔ اس نے سمجھا کہ شاید ہم اسے پکڑنے آئے ہیں۔ تو پھر کون ہے مجرم؟ امتیازی نے پوچھا۔ تم مجرم ہو، میں نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ تم نے قتل کیا ہے اپنی ماں کو۔ امتیازی نے چونک کر میری طرف دیکھا، لیکن اگلے ہی لمحے سر جھکا لیا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور اس کی خاموشی نے بڑی سادگی سے اس کی پیشانی پر اعتراف جرم لکھ دیا۔ وہ کوئی گھاگ مجرم نہیں تھا، ایک 12 سالہ لڑکا تھا۔ یتیمی اور زمانے کی سختیوں نے اسے اپنی عمر سے زیادہ شعور ضرور دے دیا تھا، لیکن وہ چال بازی نہیں دی تھی جو سچائیوں کو چھپا لیتی ہے۔ وہ خاموش بیٹھا تھا اور اس کا تایا حیرت سے کبھی مجھے اور کبھی بھتیجے کو دیکھتا تھا۔ تھانے دار جی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کا تایا ہکلایا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں خوشی محمد، میں نے جواب دیا۔ حاجرہ پر گولی چلانے والا خود امتیازی ہے۔ مجھے لگا جیسے امتیازی کا تایا بے ہوش ہو کر گر جائے گا۔ تھانے میں میرا عملہ بلال شاہ سمیت موجود تھا۔ مقتولہ کے 2-3 رشتہ دار بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں انہیں اس کیس کی تفتیش سے آگاہ کر رہا تھا۔ مقتولہ کے بارے میں بتانے سے پہلے میں نے اس کے رشتہ داروں سے کہا کہ وہ اٹھ کر باہر چلے جائیں، ورنہ انہیں کچھ باتیں بری لگیں گی۔ 2 آدمی تو چلے گئے، لیکن ایک وہیں بیٹھا رہا۔ میں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ حقیقت ہے کہ ماکھا سنگھ وغیرہ کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں ماکھا سنگھ اور اس کے شاہیہ پر شک ضرور ہوا تھا، کیونکہ ایک گواہی کے مطابق واردات کی رات شاہیہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ہمارے گاؤں کے پاس موجود تھا۔ بعد میں ہمیں شک ہوا کہ شاید شاہیہ کا ساتھی گھڑ سوار ماکھا سنگھ تھا۔ اب یہ بات بھی ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ وہ ماکھا سنگھ نہیں تھا، وہ شاہیہ کا ایک ساتھی تجمل حسین شاہ تھا، جو میزبانی کے شوق میں اسے اپنے گھر لے جا رہا تھا۔ خیر یہ بات تو ختم ہوئی، اب ہم حاجرہ اور سجن پیر کی طرف آتے ہیں۔ شروع میں حاجرہ صرف علاج کی غرض سے سجن پیر کے پاس جاتی رہی، لیکن جو اس کا جسم ٹھیک ہوتا گیا، اس کے دل کو روگ لگتا گیا۔ وہ سجن پیر کے مردانہ کشش کے جال میں پھنس گئی۔ سجن پیر اسے پسند کرنے لگا۔ ایک عرصے تک ان کی محبت بے زبان رہی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور دل ہی دل میں چاہتے رہے، لیکن محبت ایک جگہ رکنے والی چیز نہیں، یہ یا تو گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے۔ حاجرہ اور سجن پیر کی محبت بھی چپکے پروان چڑھتی رہی۔ وہ عورت جو نیک نام و شریف سمجھی جاتی تھی، جس کا ایک بیٹا بھی تھا اور جو اپنے بیٹے سے محبت بھی کرتی تھی، جب سیدھے راستے سے پھسلی تو پھر پھسلتی چلی گئی۔ پہلے آنکھوں سے باتیں ہوتی تھیں، اب آنکھوں کی جگہ زبان نے لے لی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے بے قرار رہنے لگے۔ انہی دنوں ایک بار سجن پیر حاجرہ کے گھر بھی ٹھہرا۔ معاملہ بڑھا تو لوگوں کی انگلیاں بھی اٹھنے لگیں۔ بات حاجرہ کے بڑوں تک جا پہنچی اور ایک روز حاجرہ کو بڑی سختی کے ساتھ اس بارے میں سمجھایا گیا۔ معلوم نہیں حاجرہ نے سمجھانے بجھانے سے کیا اثر لیا اور لیا بھی یا نہیں، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ اس نے سجن پیر سے ملنا مکمل چھوڑ دیا۔ 5-6 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ پھر سجن پیر نے ہمارے ہی گاؤں کی لڑکی پروین کو شیشے میں اتارنا شروع کر دیا۔ یہ لڑکی بھی جلدی سجن پیر کے جال میں آ گئی۔ عشق و محبت کی جو آنگ مچولی پہلے حاجرہ کے ساتھ کھیلی جا رہی تھی، اب پروین کے ساتھ کھیلی جانے لگی۔ در حقیقت سجن پیر نے صرف حاجرہ کو جلانے اور ستانے کے لیے یہ کھیل شروع کیا تھا۔ وہ حاجرہ کی رقابت کا جذبہ جگا کر اس کے دل میں اپنی محبت زندہ رکھنا چاہتا تھا، اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوا۔ حاجرہ جو پہلے بھی سجن پیر کو بھلا نہیں سکی تھی، اب اور تڑپنے لگی۔ وہ دیکھتی تھی کہ پروین بن ٹھن کر انت نگر کا رخ کر رہی ہے تو اس کے سینے پر سانپ لوٹنے لگتے۔ وہ پروین کی ساری ادائیں اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ یہ کشمکش ایک عرصے تک جاری رہی۔ آخر ایک دن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر حاجرہ نے پھر انت نگر کا رخ کیا۔ سجن پیر اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پردے کی اوٹ میں حاجرہ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ ان آنسوؤں کو دیکھ کر سجن پیر کو اپنی جیت کا یقین ہو گیا۔ دونوں بہت دیر تک باتیں کرتے رہے، شکوے گلے ہوئے، شکایتیں سنی اور سنائی گئیں۔ سجن پیر نے حاجرہ سے وعدہ کر لیا کہ وہ چند دن بعد ایک مقررہ وقت پر اسے اپنے گاؤں سے باہر ملے گی۔ سجن پیر کی کشش نے حاجرہ کی مت مار رکھی تھی۔
وہ وعدے کے دن سجن پیر سے ملنے چلی گئی۔ گاؤں سے چند فرلانگ کے فاصلے پر ایک جوہر کے کنارے سرکنڈوں میں ان کی ملاقات ہوئی۔ شکست تو حاجرہ کو اسی روز ہو چکی تھی جب وہ شرم کی چادر اتار کر سجن پیر سے ملنے انت نگر گئی تھی۔ آج اس شکست کو عملی جامہ پہنا دیا گیا۔ سجن پیر نے اپنی فتح کا خراج حاجرہ کے جسم سے وصول کیا۔ وہ شریف عورت جو ایک بیٹے کی ماں تھی اور خدا نے جس کے قدموں میں جنت رکھی تھی، ایک مرد کی مسکراہٹ کے عوض اپنا سب کچھ لٹا بیٹھی۔ گناہ کے راستے پہ پہلا قدم ہی مشکل ہوتا ہے اور حاجرہ یہ قدم اٹھا چکی تھی۔ نہایت رازداری کے ساتھ وہ ہر 10-15 روز بعد سجن پیر سے ملنے کے لیے جانے لگی۔ جوہر کے کنارے سرکنڈوں کی تاریکی میں شیطان نے شیطانی کھیل جاری رکھا۔ حاجرہ بالکل بھول گئی کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے جو گو جوان نہیں لیکن ایسا کمسن بھی نہیں۔ امتیازی نہایت خاموشی سے اپنی ماں کے طور اتوار دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑا سیانہ لڑکا تھا۔ اسے پتا تھا کہ کچھ عرصے پہلے لوگوں نے سجن پیر کا نام لے کر اس کی ماں کے بارے میں باتیں کی تھیں۔ اسے شک ہوا کہ کہیں ماں پھر اسی شخص سے ملنے تو نہیں جاتی۔ ایک شام اس نے بڑی دلیری سے ماں کا پیچھا کیا اور انہی سرکنڈوں میں جا پہنچا جہاں شیطان سجن پیر کے روپ میں چھپا بیٹھا تھا۔ وہ کچھ دیر سرکنڈوں کے کنارے حیران کھڑا سوچتا رہا کہ اب کیا کرے۔ پھر اس نے ہمت کی اور بے آواز چلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ کچھ آگے جا کر اس نے اپنی والدہ اور سجن پیر کو شرمناک حالت میں پایا۔ وہ چند لمحے ہکا بکا دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے واپس آ گیا۔ اسی رات اس نے ٹرنک کے اندر سے اپنے باپ کی بندوق نکالی اور سوئی ہوئی ماں پر 2 فائر کر کے اسے ابدی نیند سلا دیا۔ یہ میری زندگی کا ایک یادگار کیس ہے۔ میری نگاہوں میں آج بھی 12 سالہ بچے کا غیور چہرہ گھوم رہا ہے جس نے بے غیرتی کا زہر پینے سے انکار کیا اور اپنی زندگی کے آخری سہارے کو اپنے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ماں کی موت کے بعد اس کا ڈرنا اور سہم جانا اور سہم کر اناج والی کوٹھڑی میں چھپ جانا مجھے آج بھی یاد ہے۔ اس کے علاوہ وہ آنسو بھی یاد ہیں جو لاوارسی کے پہلے روز اس کے تر و تازہ رخساروں پر لڑک رہے تھے۔ ان آنسوں میں 2 دکھ تھے، ایک ماں کی موت کا اور دوسرا اس کی بے وفائی کا۔